خوشی میں رہتے ہیں کسی کا انتقال ہو جائے گا تو مدرسے فون کر دیں گے قاری صاحب 15 بچوں کو بھیج دیجئے قرآن خوانی کروانا ہے. یہ بھی بڑی عجیب سی رسم چل پڑی. باقاعدہ اس کے لیے بہت پریشر بنایا جاتا ہے, بہت زور دیا جاتا ہے. نہیں 15 بچوں کو بھیج دیجئے, 20 بچوں کو بھیج دیجئے, قرآن خوانی کروانی ہے. کیوں اسے قرآن خوانی کروانی؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو, اگر آپ کے بھائی کا یا آپ کے ابا کا یا ہمارے ابا کا ہمارے بھائی کا انتقال ہوا ہے تو ان کی میت کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ کر کے ہم کو جو افسوس ہوگا, جو تکلیف ہم کو ہوگی, وہ آپ کو کیوں ہوگی؟ تو اپنے ابا کے انتقال کے بعد جس درد کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ, جس غمگین اداس دل کے ساتھ ہم پڑھیں گے اور ہم اپنے ابا کی مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگیں گے, آپ کے ابا کے انتقال پر یہ کرائے کے بچے آ کر اس درد کے ساتھ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے. میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں آپ کو. اور ہم بھیجیں نا تو آپ 200 روپے کی رسید کر دی, چندہ کیسے دیں گے؟ پھر بقرعید میں کھال مدرسے آپ کیسے بھیجیں گے؟ پھر رمضان میں چندہ آپ کم کر دیں گے. اور بعض حضرات تو بڑے سمجھدار, وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرو قاری صاحب جمعے کی دن بھیج دو بچوں کو. آپ اپنے گھر میں جو بچہ آپ کا اسکول میں پڑھتا ہے, جب وہ پڑھ کر کے آئے تو اتوار کے دن اپنے اس بچے سے سنڈے کو کہیے بیٹا 1 گھنٹہ اپنی کتابیں نکال کے پڑھ لو ذرا سا, دیکھو کتنا سڑا منہ بنائے گا وہ. اور یہ مدرسے کے بچے بیچارے, ان کو ہفتے میں 1 دن جمعے کا ملا ہے, ان کو اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے دھلنے ہیں, ان کو اپنے ہاتھ سے اپنے کمرے کی صفائی کرنی ہے, ان کو اپنی ضروریات کا سامان خریدنا ہے. اب یہ بیچارے جمعے کے دن پڑھنے کے لیے قرآن خوانی کرنے آپ کے گھر تشریف لائے, اور اگر قاری صاحب نہ بھیجیں چندہ بنا اور ہم بچوں کو کہتے جاؤ بیٹا, اب یہ بیچارے ہم سے کیسے انکار کریں؟ یہ ڈر کر کے بیچارے دبے سہمے آتے ہیں. ان کی نیت ہی یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے. جب یہ صحیح نیت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پڑھنے کے بعد یہ آپ کے ابا اور بھائی اور اماں کو کیا بخشیں گے, کیا اس کا ثواب پہنچائیں گے؟ ہم سمجھاتے ہیں آپ کو کہ آپ نام بتائیے اپنے ابا کا, مدرسے میں 100-125 بچے ہیں, ہم سب سے پڑھوائیں گے پھر آپ کو بخشوا دیں گے. اس پہ آپ کو بھروسہ نہیں, وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ بچوں کو گھر پہ بلائیں گے تبھی پڑھوائیں گے. اور بڑی خاطر مدارات, آپ برا نہ مانیے گا, سب لوگ ایسے نہیں ہیں, نہ میں صرف آپ ہی لوگوں کو کہہ رہا ہوں, عام بات یہ کہہ رہا ہوں, مدرسے کے بچوں کو بلاؤ, قرآن خوانی کراؤ, اس کے بعد میں وہی 20 والا بسکٹ اور محض ڈالموٹ اور بہت احسان کرو تو وہ پیلے والے لڈو جو اب مزدور بھی نہ کھائیں, بس وہی لڈو 2 لڈو دے دو, بہت خوش, ہم نے ناشتہ کرا دیا, اور یہ کرا دیا, وہ کرا دیا, بڑا احسان کر دیا اور بھیج دیا بچوں کو. آپ کبھی کسی اسکول میں جا کے دیکھیے, آپ دار ارقم کے بجائے دارالارقم کے بچوں کو بلا کے دیکھیے, آپ ارم کانوینٹ کالج سے بچوں کو اپنے گھر بلا کے دیکھیے, 1 گھنٹے کے لیے کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. آپ اس درد کو سمجھیے, آپ میری اس بات کو مذاق میں نہیں حقیقت میں سمجھیے. آپ نہ پریشر بنائیے, نہ مجھے مجبور کیجیے, بھیجیے بچوں کو 15 بچوں کو, بھیجیے 20 بچوں کو. نہیں, 15 بچوں کی بجائے ہم 100 بچوں سے پڑھوائیں گے, پھر ان 100 بچوں سے مسجد میں بیٹھ کے دعا کروائیں گے. وہاں پر ایک ماحول ہوتا ہے, وہاں پر روزانہ کی ایک عادت ہوتی ہے, وہاں دل کے درد کے ساتھ, دل کے سوز کے ساتھ بچے آنکھوں میں آنسو لے کر اور رو کر اور اللہ کے نبی کی مبارک دعائیں پڑھ کر آپ کے ابا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور مسجد کے ماحول میں بیٹھ کے 2 آنسو گرائیں گے, تو قسم خدا کی آپ کے ابا کی مغفرت ہو جائے. اب نہ مجبور کیجئے, اب نہ پریشان کیجئے. زبردستی جمعے کے دن چھٹی کا ہے, اس دن بھی مدرسے کے بچوں کو بلا کے زبردستی قرآن خوانی کرواتے ہیں. شادی میں تو ہم بھرے بھول جائیں, لیکن گھر میں کسی کا انتقال ہو اس کے بعد نہیں بھولتے. ان بچوں کو بلاؤ, یہی پڑھ کے بخشے. اور پھر یہ سوچو, تمہارے ابا تھے, تم کو بچپن سے لے کر اب تک پالا, کیا 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 تمہارے ساتھ. تمہارے ذرا سا بخار آتا تھا, ابا کی رات کی نیند حرام,
بارہ بندی میں فون کر دیا بھیا بہت بیمار ہے, جلدی جلدی سامان چھوڑ دیا, گاڑی جیسے تیسے ملی, بھاگے چلے آ رہے بھیا کو گودی لے کے ڈاکٹر کے پاس پہنچے جا رہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ٹھیک ہے صحیح ہے کوئی دقت کی بات نہیں, پھر بھی ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجیے, ڈاکٹر صاحب سوئی لگا دیجیے, ڈاکٹر صاحب 1 گھنٹہ اور رک جائیں, کوئی طبیعت کہیں بگڑ نہ جائے. اتنی محبتوں سے آپ کے ابا نے پالا. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ عید اور بقرعید کے موقع پر شاید ابا کے پاس پیسے کم ہو, تو آپ نے اپنے بچوں کے کپڑے سلوائے, اپنا پرانے کپڑوں میں عید کر لی. آپ نے ضد کر لی تو ادھار لے کر آپ کو ضرورت کا سامان خرید کر کے دیا. اب بڑے ہونے کے بعد تمہاری شادی کر لی, محنت مزدوری کر کے اپنی پوری جوانی مٹا دی اس میں. اب تم بڑے ہو گئے, شادی ہو گئی, اب ابا کا انتقال ہو رہا, ابا کے بڑھاپے کا وقت ہے, اب ابا کی آنکھیں بند ہونے والی, اب ابا چند منٹ کے مہمان ہیں, ابا کے ہاتھ پیر ہلنا ڈلنا بند ہو گئے, اب ہونٹ نہیں چل پا رہے ہیں.